ہم نے کچھ دن پہلے ایک سٹوری کی جس میں ہم نے یہ بتایا کہ ایک 12 سالہ بچی مارکیٹوں میں کھلونے بیچ کر کیسے اپنے بیمار والدین اور 6 بہن بھائیوں کا خرچ چلاتی ہے۔ اردو پوائنٹ کے ذریعے اس بچی کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچی اور حکومت پنجاب نے اس بچی کی امداد کا فیصلہ کیا۔ پہلے میں ٹوائز بیچتی تھی اور اردو پوائنٹ والوں کی وجہ سے حکومت تک ہمارا یہ انٹرویو پہنچا ہے، تو اب یہاں پہ حکومت نے اسی نے یہاں پہ ہمیں ایک کمرہ بنا کے دیا ہے، 1 لاکھ روپے کا چیک دیا ہے، میرے بھائی کو نوکری دی ہے حکومت کی طرف سے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عدنان خالد۔ ناظرین، ہم نے کچھ دن پہلے ایک سٹوری کی جس میں ہم نے یہ بتایا کہ ایک 12 سالہ بچی مارکیٹوں میں کھلونے بیچ کر کیسے اپنے بیمار والدین اور 6 بہن بھائیوں کا خرچ چلاتی ہے۔ ہماری کوشش تھی کہ اس بچی کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچے اور وہ کوشش کامیاب ہوئی۔ اردو پوائنٹ کے ذریعے اس بچی کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچی اور حکومت پنجاب نے اس بچی کی امداد کا فیصلہ کیا۔ اس بچی کی امداد کے لیے ان کو یہاں پر رہائش کے لیے ایک کمرہ دیا جا رہا ہے بنا کر، جبکہ اس کے علاوہ بچی کو 1 لاکھ کیش چیک بھی دیا گیا اور اس کے بھائی کو سرکاری نوکری بھی دی جا رہی ہے۔ آئیے ہم اس فیملی سے جانتے ہیں کہ ان کی آج کیسی خوشی ہے اور وہ اس ٹائم کیا محسوس کر رہے ہیں۔ بیٹا بتاؤ کہ جب ہم آئے تھے آپ کھلونے بیچ رہی تھی، آج حکومت کی جانب سے آپ کی امداد کر دی گئی ہے اور آپ کو 1 لاکھ کا چیک بھی دیا گیا اور دیگر مراد بھی، آپ کو رہنے کے لیے بھی جگہ دی جا رہی ہے اور آپ کے بھائی کو بھی نوکری دے دی گئی ہے، تو اب آپ کیا محسوس کر رہے ہو اور کیا اور لوگوں نے بھی آپ سے مدد کے لیے رابطہ کیا ہے؟ انکل، پہلے میں ورلڈ میک میں ٹوائز بیچتی تھی اور اردو پوائنٹ والوں نے ہمارا انٹرویو لیا ہے، ان کی بہت بہت شکریہ، انہیں ان کا اجر ضرور ملے گا، ان کا بھی کوئی ایسا کام ہوگا، بہت خوش ہوں گے وہ بھی۔ تو پہلے میں ورلڈ میک میں ٹوائز بیچتی تھی اور اردو پوائنٹ والوں کی وجہ سے حکومت تک ہمارا یہ انٹرویو پہنچا ہے، تو اب یہاں پہ ان لوگوں نے حکومت نے اسی نے یہاں پہ ہمیں ایک کمرہ بنا کے دیا ہے، 1 لاکھ روپے کا چیک دیا ہے، میرے بھائی کو نوکری دی ہے حکومت کی طرف سے، وہاں والوں کی۔ تو اب میں بہت خوش ہوں کہ اردو پوائنٹ والوں کو بہت شکریہ کرنا چاہتی ہوں، بہت تھینک یو کہنا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں نے میرا انٹرویو لیا۔ میں پہلے ٹوائز بیچتی تھی اور اب میں یہاں پہ بیٹھی ہوں۔ یہ بتاؤ، اب پہلے آپ سے جب میری بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا آپ بھیک نہیں مانگنا پسند کرتی، اس لیے آپ یہاں پر کھلونے بیچتی ہو، آپ ایک موٹیویشن ہو ہمارے معاشرے کی چھوٹی بچیوں کے لیے اور ہماری نسل کے لیے ایک موٹیویشن ہو، تو کیا اب بھی آپ کھلونے بیچو گی یا اسٹڈی کرو گی؟ اب آپ کی کیا خواہش ہے اور کیا کرو گی یہ بھی بتاؤ۔ انکل، میں کھلونے بالکل نہیں بیچوں گی، اسٹڈی کروں گی، پڑھ لکھ کر آرمی میں جاؤں گی اور دیش کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ جب آرمی میں چلی جاؤں گی نا، خوب محنت کروں گی تو دیش کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گی۔ یہ بچی کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ اس بچی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی مدد ہوئی۔ ان کی طبیعت کافی خراب رہتی ہے، پہلے بھی جب ہماری بچی سے بات ہوئی تو اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ شدید بیمار ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اب یہ کیسا محسوس کر رہے ہیں، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اب آپ کی جو ہے مدد کر دی گئی حکومت کی بچی کا خیال کیتا گیا، مہربانی حکومت دی اور اللہ پاک نے رحمت کی بچی دی وجہ۔ یہ انہوں نے مجھے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بیمار اتنے ہیں کہ یہ ٹھیک سے بول نہیں پاتے، تو اس لیے یہ زیادہ بات نہیں کریں گے۔ بچی کا بھائی جس کو نوکری بھی حکومت کی جانب سے سرکاری نوکری دی گئی ہے اس کو مراد کے طور پہ، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اب یہ کیسا محسوس کر رہا ہے، کیونکہ جب ہم نے پہلے بچی سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی تو تب اس کے بعد اس بھائی سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی اور اس نے بھی ہمیں ڈیٹیل سے بتایا تھا، ہم نے ان کا گھر بھی اس وقت وزٹ کیا تھا۔ بتاؤ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ آپ کو نوکری مل گئی ہے، آپ پہلے فری تھے، کھلونے بیچ رہے تھے مارکیٹ میں، بہن علیحدہ کھلونے بیچتی تھی، آپ علیحدہ کھلونے بیچتے تھے۔ مجھے یہ بتاؤ پہلے پڑھے کتنا ہوئے ہو؟ میں 5 پڑھا ہوں، 5 پڑھا ہوں۔ 5 پڑھے ہوئے۔ گورنمنٹ کی طرف سے نوکری مل گئی ہے اب آپ کو، تو کیسا فیل کر رہے ہو؟ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، نوکری مل گئی ہے، پہلے کھلونے بیچتا تھا، سیل نہیں ہوتی تھی، اب نوکری مل گئی، ایک بہن کی شادی کرنی تھی، اب وہ بھی ہو جائے گی، 1 لاکھ کا چیک ملا ہے اس لیے۔ تو کیا اور لوگوں نے بھی آپ سے رابطہ کیا ہے کہ وہ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کے کوئی اور لوگ ہوں؟ کیا تھا، کسی نے کیا تھا، کیا وہ باہر سے تھے، وہ کہہ رہے تھے بینک اکاؤنٹ بناؤ، ہمارا بینک اکاؤنٹ نہیں بنا، پھر وہ کہہ رہے چلو ٹھیک ہے، آپ کو آپ کی محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ جی، یہ وہ فیملی تھی
جس کی ہم نے کچھ دن پہلے اس بچی کی سٹوری کی تھی, اور اس بچی کی وجہ سے پوری فیملی کی حکومت پنجاب کی جانب سے مدد کر دی گئی ہے, اور انہیں آج 1 لاکھ کا چیک بھی دے دیا گیا ہے, ایک کمرہ بھی بنا کر دیا جا رہا ہے, جبکہ اس بچی کے بھائی کو نوکری بھی جو ہے وہ سرکاری دی جا رہی ہے. تو میں نے ابھی ان بچی کی پوری فیملی سے, آپ نے بھی یہ گفتگو سنی, ہماری ان سے بات ہوئی, ان کی خوشی کا یہ عالم ہے کہ وہ اس وقت ٹھیک سے بات بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کر پا رہے. ہمارے ساتھ اس وقت ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک موجود ہیں, ہم ان سے جانتے ہیں حکومت نے اس فیملی کی مدد کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں, آج انہوں نے ان کو کیا کچھ سونپا ہے. ذرا تفصیل سے بتائیے گا حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اس فیملی کی مدد کے لیے اور کیا امداد کی جا رہی ہے. دیکھیں, یہ جو سٹوری تھی یہ اردو پوائنٹ کے ریفرنس سے ہی سامنے آئی تھی, اور اس پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے آپ کی سٹوری پر ہی نوٹس لیا تھا. اسی کے تحت پھر ہمیں رپورٹ کرنے کا کہا گیا اور ہم نے اس پہ رپورٹ کی. اس فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے پھر احکامات جاری کیے, اور اس کو ایک کمرہ بنوانے کا, اور ساتھ ایک واش روم, اور ساتھ ایک کیوسک جہاں پر وہ یہ اپنا سیلنگ کر سکے یہ فیملی, اس کے ساتھ ساتھ اپنا گزر اوقات جو بسر کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کو نوکری بھی, ان کے والد جو ان کے بچے کو نوکری بھی دے دی گئی. سو یہ ایک اوبیسلی کیس ہے جو آپ نے ریز کیا. اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں جن کی ذمہ داری اوبیسلی ہماری ریاست کی ہے اور سوسائٹی کی بھی ہے. مل کے ہم نے کام کرنا ہے. بہت سے این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں اس کے اوپر. سو میری گزارش ان سے بھی ہوگی کہ وہ اس ساتھ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں, لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے اسپیشلی اس کے اوپر امیجیٹ نوٹس لے کے اس کو ریزالو کیا, اس ایشو کو. اچھا, آپ نے اس فیملی کے بارے میں بات کی, وزیر اعلیٰ نے ان کا نوٹس لیا, لیکن اس طرح کی بہت سی بچیاں ہیں جو اس ٹائم کچھ بیچ رہی ہیں یا اسٹڈی نہیں کر پا رہی, تو ان کے لیے کوئی اقدامات کرنے کے لیے کوئی ذمہ داریاں کسی کو دی گئی ہیں؟ دیکھیں, ہمارا سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے, چائلڈ پروٹیکشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ سارا یہ کام کرتا ہے. لیکن اوبیسلی کیونکہ غربت زیادہ ہے, پاورٹی کے ایشوز یہاں پر بہت زیادہ ہیں, سو ایک بہت ایکسٹینسو میکانزم چاہیے اس کے لیے. اس میں ذمہ داری اسٹیٹ کی بھی ہے, اس میں جس طرح بتایا معاشرے کی بھی ہے. بہت سے ہم چیریٹیز کرتے ہیں, ان چیریٹی کو صحیح اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے, صحیح جگہ پہ لگانے کی ضرورت ہے. بچوں کی پڑھائی پہ, بچوں کو آگے ان کا مستقبل سیف ہو سکے, فیملیز کو سیف کیا جا سکے. تو یہ اوبیسلی ذمہ داری جوائنٹلی سب کو لینی چاہیے. سر, آپ کا بہت شکریہ. ڈی سی لاہور ہمارے ساتھ موجود ہے, ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس پوری فیملی کی مدد کے لیے ان کو احکامات جاری کیے, اور کس طرح سے انہوں نے ہماری خبر کا نوٹس لیا اور اس فیملی کے لیے مدد کی گئی ہے. ان کو ایک کمرہ دیا گیا ہے, اس کے ساتھ واش روم ہوگا, اور اسی جگہ پر جہاں پر وہ ایک خیمہ نما جگہ پہ رہ رہے تھے, جہاں پر رہنے کے قابل بھی جگہ نہیں سمجھی جاتی, وہاں پر انہیں یہ جگہ دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ اس کے بچی کے بھائی کو واسا میں نوکری بھی دی گئی ہے, اور اس کے علاوہ دیگر مراد جو ہیں تقریباً 1 لاکھ کا چیک بھی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ڈی سی لاہور کے توسط سے انہیں دیا گیا ہے. یہ بھی ہماری دعا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس طرح کی مزید چیزیں جو ہیں وہ سامنے لے کر آئیں, تاکہ اس طرح کے غریب لوگوں کی, اس طرح کی غریب بچیوں کی اور مدد ہوتی رہے, تاکہ یہ بچے یوں روڈز پر کچھ بیچتے یا کچھ مانگتے ہوئے نظر نہ آئیں, بلکہ اپنی اسٹڈی کرتے ہوئے اور پاکستان کا مستقبل روشن کرنے کے لیے اپنا کام کرتے ہوئے دکھائی دیں. اپنے میزبان عدنان خالد کو اجازت دیں, مزید خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ.